بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، حضرت نظام الدین اولیاء کو دلی کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ان کی کئی کرامات اور قصے مشہور ہیں اور انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے اولیاء کی شان بے شک بہت نرالی ہوتی ہے اور یہ ہستیاں نہایت ہی اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ اللہ کے ولی کی شان تو خود اللہ بلند کرنے والا ہے۔ دوستو، اگر حضرت نظام الدین اولیاء کی کرامات کی بات کی جائے تو ایک دن ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو جاتی ہے۔ صورتحال شدت اختیار کرتے ہوئے انتہائی نازک ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں ان کے پاس کوئی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ہمارے ہی شہر میں ایک غیر مسلم ہے جو تمام بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کیا پڑھتا ہے۔ وہ منہ میں پڑھ کر کچھ دم کرتا ہے اور جس بیماری پر بھی وہ دم کرے اس سے شفا مل جاتی ہے۔ وہ غیر مسلم کیا دم کرتا ہے، کیا پڑھتا ہے، اور پھر جب حضرت نظام الدین اولیاء اس کے پاس دم کروانے گئے تو کس طرح سے صورتحال بدلی اور حضرت نظام الدین اولیاء کی کرامت کیا ہوئی اور دیگر کرامات کے حوالے سے بھی دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ دوستو، جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی طبیعت ناساز ہوئی تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ بھی اس غیر مسلم کے پاس چل کر دم کروا لیجئے، آپ کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن دوستو، یہاں سوچنے والی بات یہ تھی کہ ایک ایسا اللہ کا ولی جس کے در پر روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور خود جب اس کی طبیعت خراب ہو تو وہ علاج کے لیے ایک غیر مسلم کے پاس جائے تو وہ کیسا معاملہ ہوگا اور ان کے مریدین پر کیا گزرے گی۔ خیر دوستو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ اس غیر مسلم کے پاس دم کی غرض سے تشریف لے گئے۔ اور دوستو، یاد رہے کہ ولی اللہ کی نظر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت دور تک جاتی ہے۔ وہ اپنی بصیرت سے کیا دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ تاہم جب حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی تمام صورتحال اس غیر مسلم کو بتائی، جیسے وہ تمام لوگوں کا علاج کرتا ہے ویسے ہی وہ ولی اللہ کا بھی علاج کرتا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کو شفا مل جاتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس ایسا کون سا کلام ہے کہ تم جیسے ہی دم کرتے ہو فوراً آرام مل جاتا ہے؟ کیا پڑھتے ہو کہ جس کا اتنا فوری اثر ہو جاتا ہے؟ دوستو، جب اس غیر مسلم سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو تو اس نے جواب دیا کہ میں ہمیشہ اپنے نفس کا الٹا کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا نفس اگر کہتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پیو تو میں اس کا الٹ کرتے ہوئے گرم پانی پیتا ہوں، اور اگر میرا دل کہے کہ میں سو جاؤں تو میں اس کا الٹ کرتا ہوں، یعنی میں جاگتا رہتا ہوں۔ اور اسی وجہ سے میری زبان کے اندر وہ قوت اور تاثیر پیدا ہو گئی ہے کہ جب میں بولتا ہوں تو وہ میرا بولا ہوا پورا ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت نظام الدین اولیاء نے اس غیر مسلم کے کان میں کچھ کہا اور خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد وہ غیر مسلم فوراً سے کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دوستو، اس جگہ پر موجود تمام حاضرین نے ولی اللہ حضرت نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ آخر آپ نے اس غیر مسلم کے کان میں کیا کہا تھا کہ یہ اچانک ہی اسلام میں داخل ہو گیا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء فرمانے لگے کہ میں نے ایسا کچھ خاص نہیں بولا ہے، بس اسی کی کہی ہوئی بات کو دہرایا ہے کہ تم تو اپنے نفس کا الٹ کرتے ہو۔ تو میاں، کیا تمہارا نفس یہ بات کہتا ہے تم ایمان والے ہو جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ؟ تو اس غیر مسلم نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میرا دل نہیں چاہتا اور میرا نفس بھی مجھے یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ یہ سن کر حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے کہا کہ تو اپنے نفس کا الٹ کرتا ہے تو ہمیشہ کی طرح اب بھی اپنے نفس کا الٹ کر۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا صرف اتنا کہنا تھا۔ اس نے اپنے نفس کا الٹ کرتے ہوئے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو دوستو، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء اپنا علاج نہیں کروانے آئے تھے، بلکہ وہ تو اس غیر مسلم کے نفس کا علاج کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کو بیمار کر کے وہاں پہنچانے کی اللہ کی کیا حکمت تھی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر بظاہر جو چیز نظر آتی ہے کہ کسی ایمان والے کے دل میں یہ شک پیدا نہ ہو کہ غیر مسلموں کے عمل سے شفا ملی ہے، بلکہ یہاں اس کا اصل مقصد اس کو دائرہ اسلام میں داخل کر کے اصل شفا اس کے نفس کو دینا تھا۔
اور دوستو بے شک ہمارا اس بات پر مکمل اور پختہ ایمان ہے کہ بیماری اور شفا اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ اس میں کسی انسان، ڈاکٹر یا دوا کا کوئی کمال نہیں، بس اللہ جسے چاہے وہ وسیلہ بناتا ہے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی ایک کرامت تھی جو کہ تاریخ کی کتابوں اور اولیاء اللہ رحمہ اللہ کی سیرت کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو یہ طاقت دی تھی کہ کتنی آسانی سے انہوں نے ایک غیر مسلم کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا تھا۔ اولیاء اللہ کی کئی کرامات ہوتی ہیں اور کئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بظاہر ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن ان کے پیچھے راز اور حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دوستو حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے حوالے سے کئی اور واقعات ایسے ملتے ہیں، اور انہی واقعات میں سے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم نے ایک واقعہ شیئر کیا۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ سید گھرانے کی قدر کی جائے اور سید زادوں کے گھروں کا یہ مقام ہے کہ ان کی عزت و تکریم کی جائے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے باعث نجات ہے، لیکن اگر کوئی سید گھرانے کی عزت و تکریم میں کمی کرتا ہے تو یقیناً وہ گناہ کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ اور دوستو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کے ساتھ آل رسول کا چراغ بھی تھے، اور ان کا تعلق ایک سید گھرانے سے تھا۔ دوستو حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی جب پیدائش کا وقت آیا تو ان کی والدہ بخارا سے ہجرت کر کے بدایون میں آباد ہو گئے تھے۔ آپ کے نانا سید عرب کی صاحبزادی سیدہ زلیخا رحمہ اللہ، آپ کی والدہ مائدہ جو زہد و تقوی میں کمال درجہ رکھتی تھیں، عبادت گزار اور شب بیدار تھیں، اپنے وقت کی ولی کاملہ تھیں، ان کو اپنے وقت کی رابعہ بصری کہا جاتا تھا۔ دوستو کہتے ہیں کہ جہاں ان کی والدہ رہتی تھیں وہاں پر ایک خاتون رہتی تھی جو کہ اکثر بیمار رہتی تھی اور علاج کروانے کے بعد بھی اسے صحت نہیں مل رہی تھی اور اس کا مرض جوں کا توں تھا، لیکن وہ خاتون یہ جانتی تھی کہ سید زادوں کی خدمت کرنی ہے، ان کی عزت و تکریم کرنی ہے اور ان سے محبت کرنا ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ سیدوں کی خدمت کے نتیجے میں وہ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے اور ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ چنانچہ اس خاتون نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر جب آپ رحمہ اللہ کی ولادت کا وقت ہوا تو اس خاتون نے ہی آپ رحمہ اللہ کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضری دی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کو غسل دیا۔ اور یہاں یہ کرامت ہوئی کہ جب وہ عورت حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو غسل دے رہی تھی تو غسل دینے کے دوران اس پانی کے چھینٹے اس عورت کے جسم پر بھی پڑے، اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ وہ لا علاج بیماری اس غسل کے پانی کے چھینٹوں سے ہی ٹھیک ہو گئی، اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ بیماری بالکل جڑ سے ہی ختم ہو گئی۔ دوستو یہ بے شک اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کی پہچان ہے کہ اللہ کا ان پر خاص انعام ہے جس کو سمجھنا ہر خاص و عام کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو نہایت ہی اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے، اور بے شک اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار ولی آئے اور لوگوں کو فیضیاب کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ جایا کرو تاکہ وہاں پر ہر وقت رحمت اور قبولیت کی گھڑی میں تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں اور تمہاری بھی تقدیر بن جائے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور دوستو اگر آپ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی کوئی کرامت جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ سو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔